गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम का आगाज आज हम सवाल से बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि मैंने सोचा कि फॉर्मेट जरा चेंज करते हैं। मेहरबानी आपकी, शुक्रिया, नवाजिश। नहीं, इसमें मेरा शुक्रिया की तो बात ही कोई नहीं है ना, आप मेरी मेहरबानी कह सकती हैं। इस सेट पे एक और शख्स है जिनकी वजह से मैंने बिल्कुल ये फॉर्मेट अब चेंज कर दिया है। किसकी वजह से? शाहजी की वजह से। क्या किया उन्होंने? शाहजी की वजह से मैंने इसलिए फॉर्मेट चेंज कर देंगे, रोजाना की बुनियाद पर शाहजी एक ऐसा जुमला कहते हैं या एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि हमारा पूरा दिन ना हम कहते हैं कि दैट इज वर्ड ऑफ द डे, दैट इज मोमेंट ऑफ द डे और दैट इज सेंटेंस ऑफ द डे। What happened today? अच्छा, व्हाट हैपेंड टुडे। आज हुआ है कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सबीन लेट आई है, क्योंकि सबीन कहते हैं वो लेट नहीं आती ना, शी इज मैं वेरी बिल्कुल लेट पंक्चुअल। नहीं थी। आई एम पंक्चुअल। आप पंक्चुअल हैं। तो हुआ ये कि वैसे सबीन 1 घंटा पहले सेट पे होती हैं नॉर्मली, उनकी आदत है कि वो घंटा पहले आती हैं जरा सेट के साथ, फेमिलियरिटी एंड डिस्कशन एवरीथिंग। एवरीबॉडी इज लाफिंग। सो एवरीबॉडी इज लाफिंग क्योंकि सबको पता है कि असल में क्या होता है। सो हुआ ये कि आज सबीन मामूल से थोड़ा सा लेट थी, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि लेट थी, मामूल से जरा सा लेट थी। 1-2 मिनट बस। हाँ, तकरीबन 1-2 मिनट। तो वही प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि बस हम ऑन एयर जाते हैं, तो जो हमारे शाहजी हैं, जो हमारे बहुत प्यारे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, अब सिर्फ अभी तो लड़का इधर है, आपकी फीमेल होस्ट नहीं है, तो हम कैसे ऑन एयर जाएंगे। उन्होंने कहा जी इन केस ऑफ इमरजेंसी आपका स्टाफ रेडी नहीं है। शाहजी ने कहा इन केस ऑफ इमरजेंसी मेरा स्टाफ भी रेडी है, इन केस ऑफ इमरजेंसी एक बंदे सब कुछ कर लेगा। सो इन केस ऑफ इमरजेंसी तो बाकी कुछ भी हो जाता है, दैट इज वर्ड ऑफ द डे, इन केस ऑफ इमरजेंसी। होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट ही इज द वन जिन्होंने कहा कि नहीं। मुकदमा उन्होंने कहा सबीन जब तक नहीं आएगी। देखिए कितनी प्यारी बात होती है ये ओवरऑल भी आज का जो हम एक तरह से एज अ टॉपिक अगर हम इसको डिस्कस करें तो टीम वर्क कितना इम्पोर्टेंट होता है कि आप किसी की अगर किसी भी इन केस ऑफ इमरजेंसी और व्हाटसोएवर, बट आप किस तरह से उसकी एब्सेंस में उस इंसान को डिफेंड करते हैं, आप उसकी ढाल बनते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये टीम वर्क है जो कि हम हमेशा एक्सपेक्ट भी करते हैं कि हर किसी में हो। एंड ऑनेस्टली जब टीम वर्क होता है तो उसके बाद एक ऐसा शो और ऑब्वियसली हर काम जो आप करना चाह रहे होते हैं वो आप बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। इससे हम एक और लफ्ज में भी परोस सकते हैं, वो है यकजहती। तो जब हम यकजहती की बात करते हैं सबीन, तो आज 20 तारीख है, 20 दिसंबर है, आज इंसानी यकजहती का आलमी दिन भी है। हमने सोचा उसकी मुनासबत से भी बात करें कि इंसानी यकजहती कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जब हम कुदरती आफात की बात करते हैं, जब भी हम कहें कि किसी वजह से कोई एक शख्स या कोई ग्रुप ऑफ पीपल मुतासर हुए हैं, तो कैसे आपने उनको सपोर्ट करना है, कैसे आपने उनको फैसिलिटेट करना है, कैसे आपने ढाल बनना है, कैसे आपने उनका हाथ पकड़ना है, कैसे उनको आगे लेकर चलना है, ये इंसानी यकजहती होती है। इतनी इसकी अहमियत है, इस पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के दिन की मुनासबत से हमने सोचा कि आज प्रोग्राम के आगाज में इस पर बात भी करें। आई एम श्योर कि सेमिनार्स भी हो रहे होते हैं, इवेंट्स भी हो रहे होते हैं, जो कि 2005 को अनाउंस हुआ है। 2006 से हम हर साल देखते हैं कि इंसानी यकजहती का आलमी दिन जो है वो मनाया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो अब ऑब्वियसली यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ये आज का एक एग्जाम्पल्स देकर समझाने का मकसद यही होता है कि सिर्फ हम सब रिलेट कर सकते हैं। आपकी टीम में आपके गिर्द भी ऐसे लोग होंगे जो कि एक तरह से यूनिटी को बरकरार रखते होंगे। हमारी टीम में वैसे तो नाम हमने एक लिया, बट ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं, सब इम्पोर्टेंट होते हैं। एक यूनिटी जब होती है तो हम हर मुश्किल आफात को, हर मुश्किल को हम सब मिलकर हल कर सकते हैं। यानी सभी सादी सी बात है ना, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी इंसानी यकजहती बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये हमारी आज की बुनियादी बात है। अच्छा, आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ हमें व्हाट्सएप किया करें। आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। और आज भी इस दिन की मुनासबत से भी आप हमसे कोई स्टोरी, जैसे हमने एक स्टोरी आते साथ ही आपसे शेयर की, आप हमसे कोई स्टोरी जरूर शेयर करें। क्लासरूम की हो सकती है, आपके घर की हो सकती है, आपकी कम्युनिटी की हो सकती है, आपके गांव की हो सकती है, किसी भी जगह की आपने जो भी विटनेस किया वो हमसे शेयर करें। बिल्कुल। आप वो एक जुमला भूल गई है, लेकिन क्या? कि जो टीवी पर शेयर करने वाला हो वो ऑब्वियसली नहीं, वो व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप पे तो वो भेज देते हैं कुछ भी। बहुत पर्सनल मामलात नहीं आपने शेयर करने, वो हम चूज करेंगे कि हमने आगे जो है वो शेयर करें। चलिए, आप कहते हैं वो कोई नाराज हो गया और आप वो सारे मामलात हमारे सामने रख दें तो हम ये नहीं हो सकता, ऐसे मामलात नहीं करने हमारे साथ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज का शो भी हमारा बड़ा जबरदस्त है जी। यस, बहुत से गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस पर आज हमें बात करनी है। लेकिन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ें, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम अपने उन टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। हफ्ते में कितना कुछ बदल जाता है।
अब हफ्ते की कोई अपडेट मिस नहीं होगी जब चलेगा जोंग वीकली डिजिटल मैक्स। 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS। रहो अपडेटेड एंड लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। डूबा उभरा उभरा डूबा उलझा सुलझा टूटा फूटा आवेग आवा आवेग आवा इस तरह लोगों की सीमट के गट्टू की तरह। मेरी भाभी आप मेरी जायदाद भी अपने नाम लिख लें, दौलत भी लिख लें। बारिश में खड़ा होकर पी रहा था। आजा। ये किया लग गया। अब पुत्र ऐसे ही लगाना है। शाबाश, तुम समझ गए। इस खुशी में खाना होगा आपके जाने के बाद। मेरा इलाज इधर ही कर। क्या हुआ जी आपको? बीपी लो रहेगा। दादाजी क्या हुआ? बीपी लो रहेगा। मेरा नादर। मेरा बेटा, मेरा पुत्र। सोनिया के कत्ल का केस अदालत में है और पुलिस उस तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। हमारे लिए मैसेज है कि तुम अपने डोमेन में रहकर इसकी तहकीकात करो। मेरे पास दुनिया की सारी खुशियां हैं सिवाय सुकून के। कौन सा बाप अपनी औलाद के लिए अच्छा नहीं चाहता? उनकी तरक्की और कामयाबी के लिए दुआ गो नहीं होता। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? हिफाजत क्यों नहीं की बेटी की? ये नहीं सोचना कि मेरी बहन है तो नाक कटाए उसका अंजाम मौत है। कारोकारी की मौत मरे हैं, न कफन न दरूद न जनाजा। अब मेरे वो दिन गए जब इस तरह किसी की हिम्मत नहीं होती थी मेरे सामने बात करने की। तुम इसमें कोई अपना किरदार अदा करते ना तो इतनी बड़ी मुसीबत ना आती, लेकिन तुम्हें तो खुद गर्जी का मर्ज लगा कर। लेकिन साईं, मुझे लगता है कि वो पागल हो गई है। वो पागल नहीं, उसे हालात में पागल। हफ्ते में कितना कुछ बदल जाता है। अब हफ्ते की कोई अपडेट मिस नहीं होगी जब चलेगा जोंग वीकली डिजिटल मैक्स। 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS। रहो अपडेटेड एंड लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। सच से बड़ी ताकत कोई नहीं, मगर ये हकीकत सामने लाएगा कौन? हर हेडलाइन के पीछे होती है एक अनकही कहानी। तहकीक और तस्दीक के बगैर ये कहानी अनसुनी रह जाती है। हर खबर की सच्चाई जानने के लिए, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा की वबा से बचने के लिए बाखबर रहें, बाअसर रहें। न्यूज लाइन विद डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान, ओनली ऑन PTV न्यूज। इल्म एक लाजवाल दौलत जो खर्च करने से घटती नहीं बढ़ती है, और आपके इल्म में इजाफा करने के लिए PTV नेटवर्क लेके आ रहा है एक मेगा क्विज शो अज़्म आलीशान, जो होगा नेशनल और इंटरनेशनल नॉलेज से भरपूर। एक ऐसा शो जो हर पाकिस्तानी के लिए लेके आएगा इल्म का खजाना। इसमें पूछे जाएंगे हमारे स्टूडेंट्स से प्यारे पाकिस्तान से रिलेटेड मालूमाती सवाल जो होंगे जनरल नॉलेज, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स से भरपूर। अज़्म आलीशान देखना हरगिज मत भूलिएगा, सिर्फ PTV होम पर। शाद रहे आबाद रहे मेरा पाकिस्तान।
ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں آج ایک رائزنگ اور شائننگ سٹار سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. ہم جب بات کرتے ہیں نا ایکسٹرا آرڈینری جس میں صلاحیتیں ہوتی ہیں, غیر معمولی صلاحیتیں, آج ایک ایسی اسٹوڈنٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے, ابھی او لیولز کر رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے مقابلے جن میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور بہت سے میڈلز انہوں نے حاصل کیے ہیں, وہ چاہے پھر میتھس ہو, وہ چاہے پھر کریٹیو رائٹنگ ہو, آرٹس ہو, بہت سے اور شعبوں میں ماشاءاللہ بڑا نام بنا رہی ہیں, کرکٹ بھی کھیلتی ہیں. اور ہم بڑے کیوریس ہیں جاننے کے لیے کہ اتنا کیسے پڑھ لیتی ہیں اور ایسے کیسے جو بھی کام کر رہی ہیں obviously اس میں وہ ایکسل کر رہی ہیں. اینڈ 94% ان کے مارکس ماشاءاللہ کئی سالوں سے آ رہے ہیں, تو اسٹڈیز میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں. جو میں نے بات کی نا مقابلوں کی, تو HRCA اس کے جو کریٹیو رائٹنگ کے مقابلے ہیں اس میں بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اور لاسٹ ایئر انہوں نے اس میں کانسے کا تمغہ جیتا تھا, اور اس سال بھی انہوں نے اس میں جو ہے وہ ایک میڈل حاصل کیا ہے. اس کے علاوہ امریکن میتھمیٹکس اولمپیڈ اس میں بھی کانسے کا تمغہ وہ جیت چکی ہیں. تو مختلف مقابلوں کی جب میں بات کروں, ایک اور مقابلہ HRCA کا ہی جس میں آرٹس کے مقابلے میں 2.5 لاکھ روپے کا نقد انعام بھی انہوں نے جیتا تھا. تو جب ہم ان کے مقابلوں کی بات کر رہے ہیں تو آج ہمیں آئرہ نے جوائن کیا. آئرہ حق از ود اس ٹوڈے. ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیسے مینیج کرتے ہیں اپنی روٹین, اور اصل میں وہ میتھس کی طرف ان کا ٹلٹ زیادہ ہے, آرٹس پسند ہے یا کہ کرکٹ. آئرہ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک میں ٹھیک. آپ کیسے؟ یہ تو آپ نے بڑے نفاست جیسے لڑکے جیولری رکھی ہیں, آپ نے میڈلز رکھے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے. اس کو ذرا دکھائیں بھی ہمارے کیمرے میں بھی, تاکہ ہم دیکھیں کتنے پیارے لگتا ہے, اور باکس کتنا خوبصورت سا. مطلب یہ وہ بات ہوتی ہے نا کہ ایک سینس آف اچیومنٹ وہ فیل ہونا امپورٹنٹ ہے, اور اس کے بعد آپ ان چیزوں کو کیسے سنبھال کے رکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کو اچیو کیا ہے. ایبسلیوٹلی. لیٹس اسٹارٹ ود دس کریٹیو رائٹنگ تھنگ. HRCA کا جو کریٹیو رائٹنگ کا کمپٹیشن تھا اس میں آپ نے برانز لیا تھا, تو بتائیں گے مجھے اس کمپٹیشن سے متعلق. نیشنل لیول کمپٹیشن رائٹ, یہ کتنے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں, کیسے اس میں اپلائی کیا جاتا ہے, اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں آل اوور پاکستان سے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں. میرا اسکول بیکن ہاؤس ٹیپو سلطان کیمپس, اٹس سچ اے سپورٹیو اسکول کہ وہاں پہ ہمیشہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں ایسے کمپٹیشنس میں, اور ہمیشہ ہمیں اپروچ کیا جاتا ہے. سو پھر مجھے وہاں سے پتہ چلا اور میں نے اس کے اندر پارٹ لیا, اور پھر اس طرح مجھے مل گیا. ماشاءاللہ زبردست. اور اس کے علاوہ جو میتھس, اب یہ بڑے ڈفرینٹ ہے, کریٹیو رائٹنگ اینڈ دین میتھس. تو یہ جو امریکن میتھمیٹکس اولمپیڈ ہے یہ 2023 میں رائٹ جی, سو اس میں بھی تھوڑا بتائیں کہ اچھا کتنے پارٹیسپینٹس تھے. یہ انٹرنیشنل کمپٹیشن انٹرنیشنل تھا جی, اینڈ اس کے اندر تو پھر آل اوور دا ورلڈ سے پارٹیسپیشن ہوتی ہے, اور پھر اس کے اندر بھی اس کی میں نے کیا تھا پارٹیسپیٹ, اور اس کے اندر میتھس کا شوق بہت زیادہ ہے. نہیں, پھر بھی پریکٹس جی, لیکن ایک چیز میں انٹرسٹ نہ اور اس کے بعد اسی میں پریکٹس کرنا اور اسی میں پھر میڈلز لینا. میتھس ایکچولی ایک ایسی چیز ہے جو پریکٹس سے ہی آتی ہے. مجھے اتنا زیادہ پسند نہیں ہے, لیکن پریکٹس کر کے تو پھر آ جاتا ہے. یہ بچے بھی ٹھیک ہے, اتنا پسند بھی نہیں ہے سبجیکٹ, پریکٹس کرتے ہیں اور ماشاءاللہ میڈل لیتے ہیں. لیکن وہ یہ وجہ بھی ہے شعیب, اس سے ویسے سیکھنے والی چیز بھی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں. ہم اکثر اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکل رہے ہوتے, ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ چیز ہے, اس میں تمہارا انٹرسٹ نہیں ہے, مجھے تو مشکل لگتی ہے, ہم کیسے کریں. لیکن اگر کوئی اپرچونٹی آئی ہے, اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کے لیے آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں اور اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں. ارے کتنا مشکل ہوتا ہے خود کو چیلنج کرنا. آئی گیس کہ کافی مشکل ہوتا ہے سم ٹائمس. آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو پریکٹس کرنا اور چیزوں کی, اور ساتھ میں پاس پیپرز وغیرہ کرنا اگر کسی بھی کمپٹیشن کے ہیں, سو وہ تھوڑا سا چیلنج ہوتا ہے. پھر پڑھائی کے ساتھ اس کو کرنا, سو تھوڑا سا تھوڑی روٹین بتائیں نا اپنے سننے والوں کو, اسپیشلی بچوں کو, کہ یہ روٹین ہوتی ہے میری جس میں آپ پڑھائی کے لیے بھی ٹائم ظاہر دے رہی ہیں. اٹس ٹف ایز ویل. کمپٹیشنز میں ڈفرینٹ ہوتا ہے. کمپٹیشنز کی پریکٹس اگر کرنی ہو یا پھر کوئی آرٹ کا ہے, سو اس کی ڈیڈ لائن سے پہلے آپ کو سارا کچھ کرنا ہوتا ہے. اور ہمارے اسکول میں ہوتے ہیں سارے کمپٹیشنز, تو پھر وہاں پر آپ کو پوری پریکٹس کر کے ساتھ جانا ہوتا ہے. اور اس سے پہلے تو آئی تھنک کہ پڑھائی کے ساتھ اٹ ڈز ناٹ کلیش, اگر میں ساتھ ساتھ ہی سب کچھ کر رہی ہوتی ہوں. سو اگر پڑھائی ہے, اسکول کی پڑھائی ہے, تو اس کے ساتھ ہی پھر میں کمپٹیشنز کی بھی پریپریشن کر رہی ہوں. اور میرا خیال ہے گھر والے تو بہت خوش ہوتے ہوں گے اس سے, کیونکہ ایک طرح سے ہر گھر کا ایک آئیڈیل بچہ یا بچی یہی ہوتی ہے کہ پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہماری بچی پڑھے اور اس طرح کے اکیڈمک جو کمپٹیشنز ہوتے ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کرے, اینڈ دین اوبویسلی جیت کے آئے تو وہ تو سونے پہ سہاگا. بالکل ایسا ہی ہے. اور کافی سپورٹیو ہے میرے بھی, میرے اسکول والے, میرے ٹیچرز, میرے پیرنٹس, تو سارے بہت سپورٹیو ہیں. آئی تھنک اس میں اسکول کا رول بہت امپورٹنٹ ہے ان کمپٹیشنز میں بچوں کو آگے لے کر جانا, ان کی پریکٹس کے لیے ٹائم مینیج کرنا, اور جس طرح آپ نے بابا ذکر بھی کیا.
کیا کرنا چاہتی ہیں آئرہ زندگی میں, کیا سوچا ڈاکٹر. آپ نے؟ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں. جی. فائن. اب میری پوری فیملی ڈاکٹر ہے تو مطلب اس وجہ سے میں بھی ڈاکٹر تو ایسا نہیں ہوا کہ کچھ ڈفرینٹ کروں؟ نہیں, مجھے بچپن سے ہی ڈاکٹر کا تھا. اچھا. اب دیکھیں میتھس شی از گڈ ان دیٹ, حالانکہ انٹرسٹ نہیں ہے. آرٹس شی از ویری گڈ ان اٹ, کمپٹیشن جیت جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو کریٹو رائٹنگ ہے اٹس اگین ویری ٹف بٹ شی از ڈوئنگ اٹ. بننا انہوں نے ڈاکٹر ہے, لیکن اس کے ساتھ سارا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بال ماشاءاللہ بڑے پیارے ہیں. تو میں تو اس وقت سوچ رہا پوچھوں گا آپ سے کہ امی کیا کرتی ہیں آپ کے لیے بالوں کے لیے؟ کٹوانا نہیں ہے, یہ میں کہتی ہوں. یہ آپ کہتی ہیں؟ تو بس اسی وجہ سے ایسے ہوں. نہیں وہ ہوتا ہے نا جب بال لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ویک بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے, بیکاز وہ نیوٹریشن اس طرح سے نہیں مل رہی ہوتی ہیں, آپ کے بال لمبے ہو رہے ہیں. میں نے تو آئی ہیو دس پرسپیکٹو کہ نہ ہی کٹوانا, مجھے بال نہیں کٹوانے, لیکن میری ماما جو ہیں وہ کٹوا دیتی ہیں. تو پھر ابھی خیر ویک ہی ہیں بٹ اسٹل ماشاءاللہ بہت اچھے بال ہیں, لیکن بس اسی طرح ہے. اچھا. ارے باقی بہن بھائی ان کی کیا, میرا ایک بھائی ہے انٹرسٹ ہے؟ سو اس کا انٹرسٹ موسٹلی میتھس میں ہے اور اس کے علاوہ اسپورٹس. اوکے. اچھا آئرہ, اگر ہم ایک ایک میڈل آپ کا پوچھیں آپ سے, کون سا میڈل کس ایئر کا ہے اور کس کمپٹیشن کا؟ ذرا ساتھ ساتھ کو میڈل دکھاتے ہیں آئرہ کی جو یہ کریٹو رائٹنگ کا تھا. اوکے. اینڈ اس کے علاوہ یہ میتھس کا ہے. اوکے. اولمپیڈ. جی نہیں, اولمپیڈ والا یہ HRCA والا ہی ہے, اور اولمپیڈ والا یہ ہے برانز میڈل. اوکے. اٹس بیوٹیفل. اچھا ایک بار ہم سے دیکھیں گے سبینہ, سے رنگ بھی دیکھیں کتنے مزے کے ہیں. کلرفل سے, ہاں کلرفل ہے بڑا, اور بڑا پیارا سا میڈل ہے. یہ تو میڈل سبین, آئی تھنک یہ تو آپ کی جیولری بھی ہے نا, اتنا خوبصورت سا. ایسے ہی ہے جیولری, نیک پیس یہی پہن کے گھومے ویسے وہ. اس کے علاوہ یہ کرکٹ میں. اچھا سر کرکٹ کا مجھے بتائیں, کرکٹ کا شوق کیسے ہے آپ کو؟ ایکچولی بچپن سے PSL وغیرہ دیکھنا اور انٹرنیشنل میچز, ورلڈ کپ, تو اس سے پھر ایسے ہی شوق ہو گیا. تو کھیلنے کے لیے آپ کو موقع مل جاتا ہے, اور بھی فرینڈز جو کھیل رہی ہوتی ہیں؟ میں, میرا بھائی گھر میں بھی کھیل رہے ہوتے ہیں, سو اس وجہ سے زیادہ اچھا. اوکے. تو کرکٹ میں آگے جانے کا سوچتی ہیں؟ ویمن ٹیم میں آئرہ نظر آیا ہمیں. نہیں ڈاکٹر بننا نہیں, ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ کرکٹر بھی نہیں. پروفیشنلی کیسے لے کے چلیں گے؟ ایک ہابی کی طرح, میں ایک ہابی کی طرح لیتی ہوں آرٹس کو, کرکٹ کو, ان سب کو. تو اپنے والے کرکٹر ماڈلنگ نہیں کر رہے, تو پروفیشنل چل نہیں رہے؟ وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ارے اگر obviously دیکھا جائے تو انٹرسٹ بالکل ڈفرینٹ ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا اچھا یہ بچہ بہت پڑھاکو ہے, اور ہم استعمال کر رہے تھے لفظ کہ جی یہ تو کتابی کیڑا, یا اس طرح سے ہم بول رہے ہوتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں ان بچوں کا انٹرسٹ نہیں ہوتا اسپورٹس میں, نہیں ہوتا, یا باقی ایکٹیویٹیز میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا. آئی تھنک پارٹیسپیٹ کرنا سب سے ضروری چیز ہوتی ہے, آپ جیتیں یا نہ جیتیں. کچھ اف یو پارٹیسپیٹ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا کس طرح کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں, ایک آپ کی پرابلم سالونگ اسکلز بلڈ اپ ہوتے ہیں, تو وہ ایک اچھی چیز ہے. وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ارے ابھی کوئی گول جو آپ نے سیٹ کیا ہو, جو آخر میں آپ ہمیں بتائیں کہ یہ گول ہے میں نے سیٹ کر لیا. ڈاکٹر کے علاوہ بتانا ہے, ڈاکٹر تو لانگ آئی ٹرم ہے نا. تھنک او لیولز ابھی ختم کرنا, تو اس کے اندر اچھا اسکور کرنا انشاءاللہ. آل دی بیسٹ آئرہ. جو ایک آپ کے باکس ہے, آئی ایم شیور کہ آپ کے پاس ود ٹائم بہت سے ایسے باکسز اکٹھے ہو جائیں گے اینڈ میڈلز ہوں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ہم ایک بریک کی طرف بڑھنا ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. دس از رائزنگ پاکستان. منہ پہ وہ چیز پھینکی جاتی ہے جو کہ منہ مانگ رہا ہوتا ہے کیمرے کے پیچھے. اچھا آگے بڑھتے ہیں جی. اس سیگمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اب ہم بات کریں گے, ہم کہتے ہیں ہر چیز ڈیجیٹل ہو گئی ہے. اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر چیز آپ اپنے لحاظ سے کر رہے ہوتے تھے, اب ہوتا ہے کہ آپ کو ہر چیز کو ڈیجیٹلی اپیلنگ بنانا ہوتا ہے. شادیوں کا موسم ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی ہے. آسانی اس طرح سے ہو گئی ہے کہ اب آپ سب کو گھر گھر جا کر کارڈ نہیں دینے پڑتے. پہلے ایک ٹینشن ہوتی تھی کہ آپ نے شادی کا کارڈ کسی کے گھر تک پہنچانا ہے, اور اس کے لیے ایک ٹینشن شروع ہو جاتی تھی کہ اب کیا کریں, وقت کہاں نکالیں, بیکاز واقعی وقت بہت کم ہوتا ہے, اینڈ ٹریولنگ اینڈ ایوری تھنگ, ان سب چیزوں کو مینیج کرنے میں بہت سارے لوگ رہ بھی جاتے ہیں. ان کو آپ اتنا لیٹ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم تو اپنا اسکیجول مینیج نہیں کر سکتے. خیر جو بندہ یہ بات کہہ دے وہ آپ کا بندہ نہیں ہے, اچھی بات ہے, اس کو کارڈ لیٹ پہنچا. اینی ہاؤ اب جو ہے وہ ڈیجیٹل کارڈ جو ہے, ڈیجیٹل ویڈیو, ڈیجیٹل انویٹیشنز, ان کا
کا دور ہے اور اس کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیجیٹلی اپنی ایک انویٹیشن ویڈیو کریٹ کر دیتے ہیں, کارڈ کریٹ کر دیتے ہیں, اینڈ دین آپ واٹس ایپ کر دیتے ہیں. بعض اوقات سب سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ گروپ بنائیں, اس گروپ غلط باتیں بتا رہی ہوں. سبینہ پلیز میسج تو پرسنل کروا دیں, آپ گروپ کیوں بنوا رہی ہیں؟ ٹائم نہیں ہوتا, مطلب جس کی شادی ہوتی ہے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا, لوگوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. گروپ تو سیکنڈز میں بن جاتا ہے, مطلب ہارڈلی 1 منٹ. وہ تو کارڈ بھی آپ یوں سلیکٹ کریں, دھڑا دھڑ پورے کانٹیکٹ سینڈ ٹو آل کر دیں. ہاں اچھی بات ہے, یہ بھی ویسے بہت اچھا آئیڈیا. آپ وہ بھیج دیں اور اس کے بعد آسانی ہو جاتی ہے. اچھا آپ کس طرح سے آل آ جائیں پھر تو صحیح بات ہے, یہ بھی ویسے ایک معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اینی ہاؤ, تو آج ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں کہ اب ہم کیا کیا غلطیاں ویسے کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بعض اوقات کچھ ایسے انویٹیشنز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں پسند نہیں آ رہے ہوتے. اب اس میں بہت سارے ریزنس ہیں جو ہم آگے چل کے ڈسکس بھی کریں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ملائکہ اسحاق نے آج ہمیں جوائن کیا ہے, ڈیجیٹل آرٹ پہ کام کر رہی ہیں کئی سالوں سے, اس کے ساتھ ساتھ اینکرنگ بھی کرتی ہیں ماشاءاللہ ویب چینلز کے ساتھ. یہ مجھے ابھی معلوم ہوا بریک میں ہی. ملائکہ گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ سر, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. پڑھ کچھ اور رہی ہیں اور کر کچھ اور رہی ہیں. جی بالکل. تو میں اس لیے پوچھوں گا آپ سے کہ ڈیجیٹل آرٹ کی طرف آپ خود کیسے آئیں؟ یہ بس ایک بلٹ ان کریکٹر تھا بیچ میں میرے, اور اس کو یہ یوز کرتے کرتے ایک ٹائم, کیونکہ کورونا میں آپ کو پتہ ہے سب کچھ گھر میں ہی سارے کر رہے تھے, تو کورونا کے ٹائم بھی یہ سٹارٹ کیا اور پھر اس کو اتنا امپرووائز کیا کہ اب میں اس سے ارن کر سکتی ہوں. ماشاءاللہ. سو ڈیجیٹل آرٹ تھوڑا سا سبین نے ایکسپلین کیا, بٹ ہم آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ ان یور پوائنٹ آف ویو جو کام آپ کر رہے ہیں, تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ آپ ڈیجیٹل آرٹ کو کس نگاہ سے دیکھتی ہیں اور آپ کے لیے کیا ہے ڈیجیٹل آرٹ اور کس کس طرح سے آپ اسے یوٹیلائز کر رہی ہیں. ڈیجیٹل آرٹ از بیسیکلی یہ ایک ایسا آرٹ ہے جو ہم ڈفرینٹ ٹولز پہ کرتے ہیں آن لائن ڈیجیٹلی, جس میں ہم سیل میں بھی کر سکتے ہیں, آئی پیڈ, لیپ ٹاپ, میک بک سب میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ ہے کہ آپ ایزیلی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اب سب کچھ ڈیجیٹل ہو چکا ہے, اب آپ ایزیلی گھر بیٹھے اپنی انویٹیشن, اپنی السٹریشن سب کچھ گھر میں بنا کر اور خود سیل پر سینڈ کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے ڈیمانڈ اچھی خاصی آج کل کے لحاظ سے تو کافی ساری ہوتی ہوگی ڈیمانڈ, کیونکہ شادیوں کا سیزن ہے, لوگ کہتے ہوں گے کہ ہمیں بنائے. اچھا, زیادہ جو ویڈیو انویٹیشنز ہوتے ہیں ان کا رجحان ہے, ڈیمانڈ ہوتی ہے, یا پھر جو کارڈز ہوتے ہیں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ ابھی جو زیادہ ٹرینڈ پر چل رہا ہے وہ ویڈیو انویٹیشن ہے, اور وہ بھی السٹریشن کے ساتھ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان کو ہوتا ہے کہ ہم شادی سے پہلے کیسے لگیں گے, اس لیے وہ کسٹمائز کرواتے ہیں اپنی ویڈنگ ڈریس اور اپنا پوز بھی سب کچھ, اور پھر اس کے بعد وہ اس کو اینیمیٹ کرواتے ہیں. اچھا, کتنا مشکل ہوتا ہے اس کی السٹریشن کریٹ کرنا؟ سو از اٹ ٹائم ٹیکنگ؟ اینڈ اسپیشلی جو شعیب نے بات کی کہ اس کے لیے واقعی مطلب ڈگری کی یا سیکھنے کی یا کہیں سے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے کیا آن لائن ٹیوٹوریلز دیکھ کے سیکھا, آپ نے کیسے سیکھا, اینڈ ہاؤ ڈو یو مینیج؟ میں نے اس طرح سے سیکھا کہ مجھے شوق تھا ایکسپیریمنٹ کرنے کا, سو میں نے کورونا میں ایکسپیریمنٹ کرتے کرتے میں نے سوچا کہ پہلے میں ٹریڈیشنل آرٹ کرتی تھی, میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا, لیکن اس میں یہ کافی ٹائم ٹیکنگ تھا اور کبھی ہم گھر نہیں ہوتے تو ویڈیو اسکپ ہو جاتی تھی. اس لیے میں نے سوچا کہ چلو کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہم کہیں پر بھی بیٹھ کے اپنی ویڈیو ریکارڈ کر سکے, اپنا کام کر سکے. اور پھر اسی طرح سرچ کرتے 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 پھر مجھے ایک اچھی سی سافٹ ویئر مل گیا جو میں سیل میں کر سکتی تھی. اس ٹائم میرے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے. پھر یہ کہ میں نے سیل پہ ہی اپنی پریکٹس کرتے 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 پھر ڈریس ڈیزائننگ اسٹارٹ کر دی, پھر ڈیزائننگ میں اتنا امپرووائز کیا کہ میں ریئلسٹک کام کر سکوں. تو اب یہ کہ ڈیزائننگ بھی میں تو شعیب یہی سوچ رہی ہوں کہ بہت کچھ کر رہی ہیں, لیکن ہاں دیکھیں جو ویسے اگر کوئی ڈیزائن, کیونکہ آپ کی ایستھیٹک سینس ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, اگر وہ آپ کے اندر ہے نا تو وہ آپ پھر سمجھ جاتے ہیں کہ آپ نے ڈیزائننگ میں پوسٹر آپ نے ڈیزائن کرنا ہے یا پھر آپ نے ڈریس ڈیزائن کرنا ہے, یا یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں؟ ڈفرینٹ چیزیں, کیونکہ پوسٹر اگر ہم ڈیزائن کرتے ہیں اس کے ہمیں الگ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ڈریس ڈیزائننگ میں تو ٹوٹلی الگ ہے, امبرائڈری اسٹائل, پھر ہمیں جو کیا کہتے ہیں اس کو, کپڑا ہے وہ کس طرح کا بنانا ہے, سلک بنانا ہے یا نارمل بنانا ہے, سو یہ چیزیں ڈفرینٹ ہیں. آلرائٹ. اچھا, جو ویڈنگ کارڈ کی ہم بات کر رہے ہیں, کوئی بھی کلائنٹ اگر آپ سے بنوائے گا تو اس کے لیے پاکٹ فرینڈلی ہے, چونکہ ذرا اس نے آپ سے ایک بار بنوا لیا, اس نے لنڈن بھی وہی بھیجنا ہے, کینیڈا بھی وہی بھیجنا ہے, لاہور بھی وہی بھیجنا ہے, چیچا وطنی بھی وہی بھیجنا ہے. جی بالکل. اور اسلام آباد بھیجنا ہی وہی ہے. ہاں جی بالکل. لیکن یہ کہ ہمارے پاکستان میں اس چیز کا ابھی اتنا وہ ٹرینڈ نہیں ہے. اچھا, پاکستانی کلائنٹس بھی ہیں اور اچھا پے کرتے ہیں, لیکن یہ کہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ یہ تو بس بیسیکلی ایڈٹ ہی ہے اور اس میں اتنا ٹائم تو نہیں لگتا جو آپ اتنا چارج کریں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر اتنا نارمل کام ہے تو آپ خود ایڈٹ کر لیں. آپ یہ تو کہہ تو نہیں دیتی؟ سم ٹائم بندہ اتنا فرسٹریٹ ہو جاتا ہے کہ پھر بولنا پڑ جاتا ہے. کچھ کلائنٹ اتنے اریٹیٹنگ ہوتے ہیں کہ وہ کیسے کہتے ہیں کہ اس میں اتنے آپ چارجز جو لے رہی ہیں وہ کس چیز کے لے رہے ہیں. ایک تو آپ خود آ رہے ہیں کام کروانے کے لیے, پھر آپ کہتے ہیں کہ چارجز بنا لیں, پھر آپ نہ آئیں, بات تو صحیح ہے ان کی. نارملی اگر آپ بتا سکیں بریکٹ اس کی کیا ہوتی ہے, جو السٹریشن یا جن کارڈز کی ہم بات کر رہے ہیں آج کل, کیا اس کی پرائس بریکٹ ہے؟ یہ ڈفرینٹ ہوتی ہے کیونکہ کافی لوگ جو ہے وہ کارٹونک السٹریشنز پر کام کریں, بٹ میں ریئلسٹک پر کام کری ہوں, اس لیے میرا جو ہے وہ تھوڑا ایکسپینسو ہے. میرا اسٹارٹنگ ہوتا ہے 4500 سے اور پھر اپ ٹو سو آن
जितने ज्यादा इट्स फाइन आई थिंक, जहाँ पर आप इतने लाखों के खर्चे कर रहे होते हैं शादी पे, तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आप किसी को दावत दे रहे हो, दावत देने के लिए वो चीज अपीलिंग रखना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आई थिंक आप बड़ा कम चार्ज करिए। जी जी, मैं आपको इनकरेज करूंगी कि आप थोड़ा ज्यादा, मुझे लगा शायद कुछ ज्यादा इसके चार्जेस होंगे, बट इट्स वेरी नॉर्मल। और ऑल्सो एक ही होती है ना, ऐसे थोड़ी है कि आपने मल्टीपल बनानी है। लेकिन जो क्लाइंट्स आते हैं वो हमें कहते हैं कि हमें 3 इवेंट्स के अलग बनवाने हैं, तो फिर उनके लिए हमारे डिफरेंट जो है डिस्काउंट पैकेजेस होते हैं। वीडियो इनविटेशन के अलग चार्जेस हैं और पिक्चर इनविटेशन के अलग चार्जेस हैं। अच्छा, इसमें आजकल जो हम रुझान की बात करते हैं तो देखिए ना, किसी का अकीका भी है तो उसके लिए कार्ड डिजाइन हो रहा है, अनाउंसमेंट ऑफ बेबी बॉय या बेबी गर्ल है उसके भी हम देखते हैं कार्ड्स बन रहे होते हैं, अदरवाइज भी बर्थडेज पे भी, तो एंगेजमेंट सेरेमनीज एंड एवरीथिंग। सो आपके पास भी इस तरह डिफरेंट काम आ रहा होता है? जी जी बिल्कुल। अभी रिसेंट मेरे पास एक मेरी पुरानी क्लाइंट थी, उनका गेट टुगेदर था, उसके लिए उन्होंने बनवाया। तो ये गेट टुगेदर के लिए भी कार्ड? हाँ जी बिल्कुल। वेरी नाइस। क्योंकि यूनिक चीज है, आपको इलस्ट्रेशन जब आपकी पिक्चर बीच में इतनी रियलिस्टिक मिलती है और इतनी प्यारी मिलती है तो फिर लोगों को दिल करता है। होता है तो अब तो इतना मतलब गेट टुगेदर का ये होता है कि अगर आपने मेरे फुप्पो के घर मेरा खाना है तो मुझे वो फुप्पो कार्ड भेजेंगी वो वाला। इट लुक्स गुड ऑनेस्टली, अगर कोई मुझे भेजे इस तरह से तो आई वुड लव टू जॉइन। आई मीन उससे ये चीज होती है ना कि सबीन अगर जाएंगी तो उसके लिए एक रीजन ये है जी आप कार्ड ऐसा वाला भेजें। नहीं ये रीजन नहीं होती, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है कि किसी ने एफर्ट पुट करके एक अच्छे वे में आपको सेंड कर दिया। हम अक्सर होता है ना शुएब, लोकेशन क्या है, मतलब एड्रेस क्या है, उसके ऊपर टाइम क्या है, उसके बाद बहुत सारी चीजें, थीम क्या है, तो इट्स गुड कि वो एक कार्ड के ऊपर आपको सब मिल जाता है। एक मसला और भी है ना हमारे कॉन्टेक्स्ट, हमारे यहाँ मसला ये है कि जितना मर्जी आप अच्छा कार्ड डिजाइन करवा लें, वो इलस्ट्रेशन की जो हम बात कर भी रहे हैं, बहुत एस्थेटिकली आपने उसको डिजाइन करवाया है या जो भी उसकी आपने वीडियो बनवाई है, लेकिन वो क्या जुमला आएगा, ये खुद तो आए नहीं मुझे इनवाइट करने। हाँ वैसे आई थिंक अब ये माइंडसेट थोड़ा चेंज होना चाहिए। नहीं उतना नहीं चेंज हुआ। अच्छा हाँ ये तो बड़ा मसले की बात है, फिर किसी के पास टाइम नहीं होता जी आजकल जाके। तो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आपका वक्त भी बचता है, देखें आपकी मेहमान नवाजी भी बचती है। ये तो इस एंगल से सोचा ही नहीं था मैंने। है कि नहीं जी, आपको दावत देने आ रहे हैं, वो आपको दावत, तो उसकी अपनी दावत हो जाती है पहले, फिर वो आपको दावत देता है। इवन कि हमारा भी ऐसे ही है कि हमारे घर में कोई इवेंट होता है तो हम डिजिटली करते हैं, लेकिन कुछ हमारे फैमिली मेंबर ऐसे होते हैं कि नहीं हमारे घर आया क्यों नहीं है बुलाने के लिए, तो फिर उनको मनाने के लिए लग जाना पड़ता है। पता नहीं होती एग्जैक्टली यही चीज है। अगर मलाइका फुप्पो शो देख रही हैं तो देखें हम सिर्फ मजाक से बात कर रहे हैं, सारे रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं, सब रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं। अच्छा मलाइका, अब कुछ जो गलतियां हम कर रहे होते हैं उसमें एक ये होती है कि जो वीडियो इनविटेशंस बनवाने को दिया जा रहा होता है उसमें हम देख रहे होते हैं कि शुरू में जी वो जो आप इलस्ट्रेशन की बात करिए वो आ रही हैं, ग्राफिक्स आ रहे हैं, और उसके बाद जो है शनाइयाँ बज रही हैं, उसमें गाने लगे हुए हैं, एंड देन जो मेन चीज है जो चाहिए होती है, जो आपको एक पेज पे इन्फॉर्मेशन, रोटी कितने बजे खुलनी है, हाँ, एक पेज पे जो आपको इन्विटेशन चाहिए होता है कि जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। डोंट यू थिंक कि वो बहुत एंड में आके बड़ा मिस होती है? ऐसे तो नहीं है, लेकिन ये है कि स्टार्टिंग में एक क्योंकि सीक्वेंस चल रहा होता है, एक ओपनिंग होती है, फ्रंट पे लोगो होता है, उसके बाद इलस्ट्रेशन होती है विद नेम ब्राइड और ग्रूम के, उसके बाद एंड पे जो है वो प्रॉपर एक पेज आता है जिसमें आपकी इनविटेशन होती है। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे नाम के साथ नीचे आप डेट लिख दें और फिर नेक्स्ट पे स्लाइड पर आपने जो है ना बाकी इवेंट की डिटेल्स लिख लेनी है। तो भाई ये होता है और नहीं, वो कम से कम मैं अपने पर्सपेक्टिव से वैसे एक बात मेरी सजेशन ये होती है कि एक मतलब आप बेशक वो ओपनिंग होती है वो सब कुछ होता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो एक कार्ड की वो एक पेज पे, सो दैट कोई ना स्क्रीनशॉट ले सके कि आपको कभी जाना है किसी इनविटेशन पे तो आपको पूरी वीडियो शुरू से देखनी पड़ेगी। या वीडियो के साथ एक इमेज भी साथ डाल दिया करें डिटेल्स वाला, ताकि ऐसे ही होता है। मैं तो उनको साथ एक भेज देती हूं अलग से। ये बहुत अच्छा, ताकि क्लाइंट भी खुश हो जाएं और रिश्तेदार भी खुश हो जाएं। जी अच्छा मलाइका, अभी इस वक्त बहुत सारे लोग, जैसा आपने अपने टाइम को, अपने टैलेंट को आपने एक्सप्लोर किया, कोविड का एक टाइम था जिसमें बहुत सारे लोगों में हमने यही देखा कि उन्होंने बड़ी अपनी यूनिक जो कैपेबिलिटीज थी उनको सामने वो लेकर आए थे। अच्छा, अभी अगर कोई शुरू करना चाहता है घर बैठ के, बिकॉज इट्स अ गुड सोर्स ऑफ फंडिंग एज वेल, जी जी, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? कुछ अगर सॉफ्टवेयर उनका भी आप अगर बता सकते हो जो कि फ्री सॉफ्टवेयर या अवेलेबल हों, उनको यूज कर सकते हैं। जी, मैं इवन के क्लासेस भी देती हूँ, लेकिन अभी फिलहाल नहीं दे रही, तो उसमें मैं प्रॉपर सिखाती हूँ बेसिक इलस्ट्रेशन का। और ये कि सेल पे अगर आप करना चाह रहे हैं तो आईबिस पेंटेक्स है सॉफ्टवेयर, वो फ्री है बिल्कुल। उसमें आईबिस पेंटेक्स, आईबिस हाँ जी पेंटिंग, जी जी, तो वो आपको वो सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है, आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं। और अगर आप बाकी किसी सॉफ्टवेयर कोई और, जैसे मैं आईपैड पे काम करती हूँ तो मैं प्रोक्रिएट यूज करती हूँ, वो पेड है, लेकिन ये कि उसमें आपको क्वालिटी अच्छी मिल जाती है।
اوکے لیکن تھوڑا سا اگر آپ یہ بھی بتائیں اس کام کو دیکھتے ہوئے اس کی ریکوائرمنٹ کو سمجھتے ہوئے جو کلائنٹ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے اور جتنا آپ نے مارکیٹ میں دیکھا ہوگا ایم شور کہ ظاہر ہے آپ سروے کر رہے ہوتے ہیں پہلے کہ اس کی کتنی ڈیمانڈ ہے اور پھر آپ اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی اگر اس وقت اس ڈومین میں آتا ہے اور کام کرتا ہے, جو آپ نے آئی بیس پینٹنگ کی بات بھی کی یا ادر وائز جو پیڈ سافٹ ویئرز بھی ہیں اس پہ کام کرے, ایک مہینے میں رفلی کوئی بھی جو اس وقت ہمیں سن رہا ہے اگر وہ کرنا چاہے تو کتنا کما سکتا ہے؟ از اٹ اے ویری گڈ سورس آف انکم؟ نہیں, اب تو کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ پہلے جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا اس ٹائم اتنا زیادہ نہیں تھا. اب یہ ہے کہ ہمارا کام چوری کرنے والے بڑے آ گئے ہیں. چوری ہو جاتا کام؟ جی بالکل, ہمارا جو السٹریشن ہے وہ کاپی کر لیتے ہیں بیک گراؤنڈ ریموو کر کے سافٹ ویئر سے, پھر وہ اپنے بیک گراؤنڈ جو کہیں سے نکال لیتے ہیں اور اس میں ایڈ کر کے, تو پھر یہ کہ وہ کم پرائز میں بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے کام پہ کافی افیکٹ آپ لگا دے کریں واٹر مارک اوپر. ہم اب جو ہمارا جو اوریجنل کام ہوتا ہے ہم اس پہ ایسے ہی کرتے ہیں, لیکن یہ کہ پھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو واٹر مارک کے ساتھ بھی لگا لیتے ہیں اور پھر یہ کہ وہ بالکل وہ سستا دے دیتے ہیں اور پھر ہمارے پاس آئے کہتے ہیں وہ فلانا تو ہمیں 500 کا دے رہا ہے اور فلانا ہمیں 1000 کا دے رہا ہے, تو آپ اتنے زیادہ کیوں چارج کر رہی ہیں؟ ہاں دیکھیں کلائنٹ تو یہی دیکھے گا نا, کلائنٹ نے تو یہ دیکھنا کہ کہاں سے, اور وہی چیز اگر اس کو مل رہی ہے تو پھر کیا. تو اس کا کوئی ہوتا ہے کہ آپ ان کو منع کر سکتے ہو یا وہ لیگلی باؤنڈ ہو کہ کسی کا ڈیزائن کوئی چوری نہیں کر سکتا؟ ہم تو یہی کرتے ہیں کہ ہم رپورٹ کر دیتے ہیں اس اکاؤنٹ کو, لیکن یہ کہ پھر بھی لوگ پھر بھی کرتے ہیں, اگر ایک اکاؤنٹ بند ہوا تو دوسرا بنا لیتے ہیں. تو یہ کہ کمپٹیشن بہت زیادہ آ گیا ہے, تو ابھی چیلنج ہے آپ کے لیے. جی بالکل. تو یہ میں تو یہی کہتی ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی, اگر آپ نے کرنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو دیکھ کے وہ گرافک ڈیزائنر ہے تو میں بھی گرافک ڈیزائنر بنوں. آپ اپنی اسکل دیکھیں آپ کس چیز میں کام کر سکتے ہیں. ویری ٹرو. اور آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا کام ہے, ہر ڈومین میں اتنا کام ہے, بس آپ کی اسکل اگر آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہے سو آپ اس میں بس اپنے آپ کو پالش کریں, آگے بڑھیں. یہ مت سوچیں کہ اچھا چونکہ ملائکہ اس میں کما رہی ہے یا ملائکہ نے اس میں نام بنا رہا تو میں بھی وہی کر لیتا ہوں, یا فلانے نے گرافک ڈیزائنر کے کورسز کرا کے بہت کما لی تو میں بھی وہی کر لیتا ہوں. ڈونٹ ڈو دیٹ. اپنے آپ کو پہلے پہچانیں, اپنے اندر سے اس ٹیلنٹ کو نکھارنے کی کوشش کریں, ایفرٹ پٹ کریں, محنت کریں اور اس کے بعد آگے بڑھیں. لیکن آپ ماسٹرز تو کسی اور سبجیکٹ میں کر رہی ہیں, کیا کرنا چاہتی ہیں ملائکہ؟ بس جیسے میری اسکلز ہیں اس کے اوپر کام کر رہی ہوں اچھا, اور اس کو مزید امپرووائز کر رہی ہوں, پھر جیسے اپرچونیٹیز ملتی ہیں اور پھر اس کو. نہیں ویسے کس طرف جانا چاہتی ہیں؟ مطلب ایک ہوتا ہے نا گول سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے یہاں پر پہنچنا ہے, سو 2 ڈفرینٹ فیلڈز ہیں, سو کیا آپ نے سیٹ کیا ہوا اپنے لیے؟ میرے 2 ڈفرینٹ گولز ہیں. ایک میرا گول یہ ہے کہ میں نے ایک اچھا آرٹسٹ بننا ہے اور پاکستان کا فیمس آرٹسٹ بننا ہے, جو ہر آرٹسٹ کی ایک وہ ہوتی ہے وش. اور دوسرا میرا گول یہ ہے کہ مجھے ایک اچھا اینکر بننا ہے. جی تو میں دونوں اسکلز کے اوپر ایٹ اے ٹائم کام کری ہوں. ماشاءاللہ, یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے ایک گول سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے ہم اس کی, جو کہ غلط نہیں ہے, وہ بھی بالکل ایک ٹھیک بات ہے کہ آپ کا فوکس ایک چیز کے اوپر ہے اور آپ اس کو اچیو کرنے کے لیے جی جان لگا دیتے ہیں. بٹ یہ بھی ایک اچھی بات ہے کیونکہ لوگ اکثر شعبے میں نے دیکھا اس کو ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ جی 2 کشتیوں میں سوار ہیں, 2 کشتیوں میں سوار جو ہوتے ہیں وہ ایک طرف بھی نہیں جا پاتے, آپ کو فوکس ایک چیز پہ کرتے ہیں. ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہوئے, ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ملٹیپل فیلڈز میں ہوتے ہیں, ملٹیپل سورس آف انکم ہوتے ہیں اور وہ ہر چیز میں اپنا نام کما رہے ہوتے ہیں. جس طرح ہمارے بہت سارے ایکٹرس ہیں جو کہ بہت اچھے ہوسٹ ہیں, بہت اچھے ہوسٹ ہیں جو کہ بہت اچھے ایکٹرس ہیں, اور دین وہ ڈائریکشن بھی کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے ارد گرد اگر کوئی اتنا انتھوزیاسٹک ہے, اگر کوئی اتنا موٹیویٹڈ ہے, اس کو انکریج کریں, اس کو ڈسکریج نہیں کریں یہ باتیں کر کے کہ 2 کشتیوں میں سوار ہو, 2 کشتیاں ساتھ لے کر جائے گا, اس کی وہ مینج کر سکتا ہے 2 کشتیاں جیسے بھی کرے, ایک ٹانگ ادھر دوسری ٹانگ ادھر, وہ اس کی مرضی ہے. آپ کی ٹائم مینجمنٹ اچھی ہونی چاہیے, یہ ایک اسکل بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو ٹائم مینجمنٹ آ گیا نا تو پھر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے. دین کوالٹی کو کمپرومائز وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ملائکہ بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. یہ ہے رائزنگ پاکستان. مجھے تیرا خیال ہی بہت ہے. چل پگلی, مجھے پتا ہے تیرے پاس ڈیٹا بہت ہے. جب یو فون 4G کی ڈیجیٹل میگا آفر پہ ملے 200 GB ڈیٹا تو ہر دل بولے ڈیٹا بہت ہے. سینسرائن ریپڈ ایکشن صرف 60 سیکنڈز میں آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسرائن ریپڈ ایکشن کا روزانہ باقاعدگی سے استعمال. پیشنٹس واپس آ کے بتاتے ہیں اٹ ورکس. ہم ہر ہفتہ انتظار کرتے ہیں ویکینڈ کا, اور ویکینڈ ایٹ ہوم کے بغیر ہے نامکمل. جس میں ہم جانتے ہیں ستاروں کا حال, صحت کی ٹپس اور ملاقات ہوتی ہے آپ کی مختلف شعبوں کے نمایاں افراد سے.
होगी मुलाकात आपकी फिल्म टीवी के मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज से। और होगी लाइव सिंगिंग। कंप्लीट पैकेज ऑफ वीकेंड। तो देखना मत भूलिएगा वीकेंड एट होम हर हफ्ता और इतवार सिर्फ पीटीवी होम पर। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कौन हैं, कि आपकी शिनाख्त क्या है? यहाँ की लोक कहानियाँ उतनी ही पुरानी हैं जितनी कि यहाँ की तहजीब। उस जगह की कहानी को जिंदा रखना असल में कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज होता है। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। हफ्ते में कितना कुछ बदल जाता है। अब हफ्ते की कोई अपडेट मिस नहीं होगी जब चलेगा जोंग वीकली डिजिटल मैक्स। 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS। रहो अपडेटेड एंड लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ से ज्यादा उनकी बेस्ट फ्रेंड बनना पड़ता है। बच्चों की खातिर बाज़ औक़ात आपको अपने कंफर्ट जोन से भी निकलना पड़ता है। अंदरून शहर के कीमे वाले नान, उन जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। मस्जिद वजीर खान मेरे दिल के बहुत करीब है। वहाँ पे जो आपको जाके सुकून हासिल होता है वो मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे भी एक्सपीरियंस करें, ताकि उन्हें रियलाइज हो कि दुनिया में और भी बहुत कुछ है घर और टेलीविजन के अलावा। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा अपना बचपन दोबारा से उसकी याद ताज़ा कर रही है। अब मुझे रियलाइज होता है कि मेरी अम्मी क्यों कहा करती थी कि जब तुम माँ बनोगी तब तुम्हें समझ आएगी। और कुछ सिखाया हो या ना सिखाया हो, मैंने अपने बच्चों को कंपैशन जरूर दिया। रात गए। पुरानी किताब के बोसीदा कागज की मखसूस खुशबू यादों के दरीचों से झांकती आपकी और हमारी मोहब्बत की दास्तानें। साज की लय में लिपटे महकते गीत। रातें भीगी हों, उदास हों या जवान हों, कॉफी की महक हो या चाय की प्याली से उठता ख्यालात का धुआं। बात कुछ भी हो, हम आपको यहीं मिलेंगे इस तिलिस्म होशरुबा में रात के।
बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब जरा बात करते हैं न्यू बॉर्न बेबीज की। बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका ख्याल हमें किस तरह से रखना चाहिए। एट द सेम टाइम हमने अक्सर ये चीज़ देखी है और अक्सर इस पर वीडियोज़ भी आ रही होती हैं कि जब पैदाइश के बाद जो फर्स्ट वीडियो होती है उसके अंदर या पिक्चर होती है, हम देख रहे होते हैं कि सारी अटेंशन बच्चे पर चली जाती है और जो माँ होती है वो हमेशा निगलेक्ट हो रही होती है। एक मैंने बड़ी प्यारी वीडियो देखी जिसमें डिलीवरी के बाद जो फर्स्ट इंटरेक्शन था फैमिली का, उसमें तमाम लोग जो थे वो बच्चे के गिर जमा थे, लेकिन जो खातून थी जो माँ थी उसकी माँ जब एंटर हुई तो उसने बच्चे को फौरन निगलेक्ट किया, वो अपने बच्चे के पास भागी। तो वो दैट वाज वेरी इमोशनल और वो देखने वाली एक चीज़ थी कि जहाँ पर एक माँ जो है वो अकेली अपने आप को फील कर रही होती है, जो हम फिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन की भी बात कर रहे होते हैं। सो उसकी केयर में काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे होते हैं खलल आ जाता है, उसकी केयर में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। बिकॉज आप इतने खुश होते हैं, जो कि खुश होना बनता भी है कि आपके घर एक जो नया मेहमान आया उसकी पैदाइश हुई है, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि माँ की केयर भी की जाए। तो आज जरा जी इसमें सिर्फ एक बात और ऐड करूँ कि जब भी आप किसी को कॉल करें मुबारकबाद देने के लिए प्लीज पूछें कि अच्छा माँ की सेहत कैसी है, माँ कैसी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट। और यही आज का हमारा मौजू भी है सबीन। अगर माँ सेहतमंद होगी तो फिर ज़ाहिर है वो आगे से पूरे खानदान को देख पाएगी, इस बच्चे की परवरिश कर पाएगी। तो आज का जो हमारा मौजू है वो माँ के गिर्द ज़्यादा घूमेगा, स्पेशली जब एक औरत कंसीव करती है उस दौरान क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं, उस दौरान उसने कैसे अपना ख्याल रखना है। बहुत सी चीज़ें हमारे दरमियान होती हैं जो कि डिस्कस भी हो रही होती हैं, अटैच भी होता है। अच्छा रेस्ट करें, समटाइम्स होता है कि अच्छा रेस्ट नहीं किया तो इसलिए काम करें, ताकि आप ज्यादा काम करेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। ये भी कहा जाता है। एंड देन समहाउ ये भी होता है कि आपको कहीं पर आप जाते हैं, वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक, बट ऑनेस्टली इस पे डिस्कशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अवेयरनेस आप लोगों को दी जाए कि नहीं, कहते हैं जी आपको बताया जाता है कि आप सिजेरियन की तरफ ही जाएं, आपको नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं जा रहा होता, या बाज़ औक़ात अपनी चॉइस भी होती है, लेकिन क्या इसके प्रोस एंड कॉन्स हैं, तो आज हम इसको भी जरा खुल के डिस्कस। एब्सोल्युटली। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर बिस्मीन मुमताज साहिबा, उनका ज्यादा एक्सपीरियंस लंदन में रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने का। डॉक्टर साहब, चूंकि सबीन ने भी बात की ना सी सेक्शन की, तो मैं इसी से आगाज करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ तो बहुत कॉमन है अब सी सेक्शन। मैं ये नहीं कहूँगा हर दूसरा, तकरीबन हर पहला हमें केस यही नजर आ रहा था। जिससे आप पूछें वो जी ऑपरेशन से हुआ है। बहुत पहले इसको बड़ा डिस्करेज किया जाता था और बड़ा इसको तकलीफ दे, कोई इमरजेंसी है तो उसके बाद कह रहा होता था कि जी सी सेक्शन गेटिंग वेरी नॉर्मल फाइन सी सेक्शन। क्यों जी? आपने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया इस इशू को, और मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सिजेरियन सेक्शन का रेट ऊपर जा रहा है। I had an opportunity to work with World Health Organization in 2017 and उस पे हमने इसी प्रोजेक्ट पे काम किया कि ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन जिसमें 22 ममालिक आते हैं, उसमें पाकिस्तान भी शामिल था, कि कैसे सिजेरियन सेक्शन के रेट को हम ऑप्टिमाइज करें या नॉर्मल करें। तो जो हाईएस्ट सिजेरियन सेक्शन रेट है इस वक्त दुनिया में वो लैटिन अमेरिका में है, उसके बाद ब्राज़ील एंड देन इजिप्ट नंबर 3 पे आता है। पाकिस्तान में ये कि एज सच कोई फिगर जो मेरी नज़र से नहीं गुजरी, रिसेंटली कोई डेटा नहीं आया, लेकिन इनफॉर्मली जिन लोगों से बात हुई है पता ये चला है कि 80 to 90% ऑफ वुमेन दे आर हैविंग देयर डिलीवरी बाय सिजेरियन सेक्शन, व्हिच इज क्वाइट हाई। अब आपने फैक्टर्स की बात की कि इसकी क्या वजह है, तो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स। आप किसी एक फैक्टर को पिन पॉइंट नहीं कर सकते। सिजेरियन सेक्शन एक ऐसा मोड है बर्थ का जो कि ज़रूरी है इन द सेंस कि अगर कोई मदर की कोई कॉम्प्लिकेशन है या बच्चे की कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसमें तो आपको करना पड़ता है टू सेव द लाइफ ऑफ मदर एंड द बेबी। लेकिन अब ये एक बन गया है चॉइस, जैसे सबीन ने पहले बात की, हम कर रहे थे, एक मोड ऑफ चॉइस बन गया। फॉर एग्जांपल जो जैसे मेरे क्लिनिक में लोग आती हैं ख़वातीन, वो कहती हैं कि मेरी बहन ने भी सिजेरियन कराया था, मेरी कज़न ने भी सिजेरियन कराया, आई वांट टू हैव अ सिजेरियन सेक्शन। जब मैं उसको थोड़ा और एक्सप्लोर करती हूँ कि क्या वजह है, तो इसमें एक उनका जो यंग बच्चियों में एक फियर ऑफ बर्थ जो है ना, फियर ऑफ अननोन या फियर ऑफ पेन आप कह लें, कि पता नहीं क्या होगा नॉर्मल डिलीवरी, मैं कैसे कोप कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, इट्स गोना बी वेरी पेनफुल। तो उस फेयर को एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है, और हम लोग क्या करते हैं कि हम उसमें काउंसलिंग करते हैं, उनको मेंटली प्रिपेयर करते हैं और उसमें उनको प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो अगर आप एक मदर को रीअश्योरेंस प्रोवाइड करें और उनको मीन्स प्रोवाइड करें
اور آج کل تو ایپیڈیورل آپ کو پتہ بہت کامن ہے, تو ہم وہ بھی آفر کرتے ہیں کہ اگر آپ کو پین کا فیئر ہے تو ہم آپ کو ایپیڈیورل دے سکتے ہیں, سو دیٹ یو کین اچیو نارمل اس کی بھی کمپلیکیشنز بعد میں کافی جو مدرس ہیں وہ بتا رہی ہوتی ہیں. جی آپ صحیح کہہ رہے ہو, ہر چیز کی کمپلیکیشنز ہوتی ہے, لیکن اگر آپ ایویڈنس پہ بات کرو, ایویڈنس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹڈیز ہوئی ہیں تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف وومن جن کو ایپیڈیورل ملا ہے, اور انہوں نے جب اس کی دیکھی ہیں کہ کیا کمپلیکیشن ہے, سو دا کمپلیکیشن ریٹ از ویری 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 لو, ویری لو. لیکن اس میں یہ کہ it should be done by an expert, it should be done by a professional person. تو یہ بہت ضروری ہے. یہ جو آپ نے ڈر کی بات کی, probably یہ ایک خوف ہے, اور کوئی بھی اگر کمپلیکیشن ہے تو ہم پھر ڈال دیتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے ہی ہے. جی بالکل. تو ایک تو یہ آ گیا کہ fear of unknown, fear of pain. سیکنڈ یہ کہ دیکھیں سیزیرین سیکشن از اے پلانڈ وے آف ڈیلیوری. آپ اپنی ڈیٹ چوز کر لو, میں نے اس ڈیٹ کو کرانا ہے, مجھے یہ ڈیٹ پسند ہے. اٹس ویری ایزی فار مدر, اٹس ویری ایزی فار دا فیملی. فار ایگزامپل اگر ہسبینڈ نے کہیں باہر کا ٹرپ کرنا ہے, جا رہے ہیں, اس ڈیٹ پہ اویلیبل چھٹی لینی ہے, اینڈ اٹس ویری ایزی فار کلینیشین ایز ویل, فار گائنیکالوجسٹ, بیکاز اگر وہ بزی ہے اور وہ اپنی ڈائری دیکھ رہی ہے کہ ایکچولی اس ڈیٹ کو میں تمہارا کر دوں گی بیکاز آئی ایم فری, سو اٹس کنوینئنس, یو نو. یہ چیز بہت زیادہ ہو بھی رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے جو نارمل ڈیلیوری ہے اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا ہے for hours and hours and sometimes for days. You don't know, it's unpredictable کہ کب ہو. تو it's a choice, it's convenience, and sometimes it's like a financial reasons as well, کیونکہ آپ دیکھیں گے تو پرائیویٹ ہاسپٹلس میں ریٹ زیادہ ہے بیکاز جو ٹیرف ہے سیزیرین سیکشن کا ایز کمپیئر ٹو نارمل ڈیلیوری وہ زیادہ ہے. تو اب ہم یہ انکریج کر رہے ہیں کہ ایکچولی ویجائنل برتھ کا ٹیرف بھی ہم سیم کر دیں سیزیرین برتھ کا, تاکہ وہ کمپٹیشن ختم ہو جائے, رجحان کم ہو جائے. تو ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا یہ کہ کیونکہ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ لیٹ پریگننٹ ہو رہی ہیں, مطلب وہ ورکنگ وومن ہے, وہ اپنی پریگننسی لیٹ پلان کر رہی ہیں. تو آپ جتنا لیٹ کرتے ہو اپنی پریگننسی کو, دا چانسز آف کمپلیکیشن ڈیورنگ پریگننسی, جس میں آپ پری ایکلمسیا یعنی ہائی بلڈ پریشر کہہ لو, جسٹیشنل ڈائبٹیز کہہ لو, اس کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. تو جب ان کمپلیکیشنز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں نیچرلی پھر سیزیرین سیکشن کی طرف. لیٹ پریگننسی آپ کس ایج سے اس کو ڈیفائن کرتی ہیں, کون سی بریکٹ ہے؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پن پوائنٹ اینی سرٹن کائنڈ آف ٹائم فریم, لیکن میں یہی کہوں گی کہ پہلے زمانے میں ارلی ٹو لیٹ 20s تک لڑکیاں پریگننسی پلان کرتی تھیں, لیکن آج کل آپ دیکھو کہ لیٹ 30s میں جا رہا ہے, ارلی 30s میں جا رہا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئی وی ایف کا ریٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے. آفٹر 40 جو ہے وہ عورتیں جا رہی ہیں آئی وی ایف کے لیے. اینڈ آئی وی ایف میں پھر یہ کہ it's a very precious baby. They don't want to take any chances with the vaginal birth, so they go for cesarean section. So there آپ نے دیکھا there are number of factors. کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے جس کی وجہ سے. اشرف صاحبہ, اب ہم اگر سیزیرین کی بات کریں تو اب آپ نے خود بھی پن پوائنٹ کری, جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر تو ہے, لیکن جہاں پر صرف ایک آپ کی چوائس کے پرسپیکٹو سے ہے تو اویئرنیس کے پرسپیکٹو سے ہم ضرور بات کرنا چاہیں گے. اگین چوائس دیکھیں آپ کی اپنی ہے, آپ کے ہیلتھ کیئر ایکسپرٹ اس کو بہتر بتا سکتے ہیں. ہم یہاں پر صرف اس کے کچھ فیکٹرز ہیں جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اپنی چوائس اس کو بنا سکتے ہوں. ڈاکٹر صاحبہ, کیا کمپلیکیشنز ہوتی ہیں بعد میں؟ اس ٹائم پر تو ٹھیک ہے آپ آپ پین سے بچ جاتے ہیں, ایک پورے پروسیس سے آپ بچ جاتے ہیں, لیکن وہ بھی بڑا پینفل پروسیس ہے. سیزیرین بھی ایسا نہیں ہم کہہ سکتے بالکل بھی, کیونکہ اس کی بھی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. لانگ ٹرم کیا کمپلیکیشنز ایک ماں کو فیس کرنی پڑتی ہیں؟ دیکھیں, جب ہم چوائس کی جب آتی ہے بات کہ میرے پاس جو خواتین آتی ہیں جو بائی چوائس لینا چاہتی ہیں سیزیرین سیکشن اور ان کا کوئی اور پرابلم یا کمپلیکیشنز نہیں ہوتی پریگننسی میں, تو جب ہم ان کو کاؤنسل کرتے ہیں تو ہم یہی رسک اور بینیفٹس وے کرتے ہیں دونوں کے, کر کے ان کو بتاتے ہیں. اور جو سب سے بڑا ڈفرینس ہے بٹوین سیزیرین سیکشن اینڈ ویجائنل برتھ از ریکوری, پوسٹ آف ریکوری. اگر آپ ویجائنل برتھ آپ کی ہوتی ہے یا آپ کی نارمل ڈلیوری ہوتی ہے تو یو کین بی لٹرلی آن یور فیٹ دا ویری نیکسٹ ڈے, آپ چلنا پھرنا شروع کر سکتے ہو. لیکن اگر سیزیرین ہوتا ہے تو پوسٹ آف ریکوری جو ہے وہ ڈیلے ہو جاتی ہے. آپ 2-3 دن یا 4 دن آپ کو بیڈ پہ رہنا پڑتا ہے, وہ چاہے پین کی وجہ سے ہے, چاہے وہ بلیڈر کے پرابلم ہو رہے ہیں, چاہے وہ بریسٹ فیڈنگ ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ مدر اور بیبی کا جو بانڈ ہے سون آفٹر دا برتھ
وہ اس طرح کا ڈیولپ نہیں ہوتا جیسے وہ نارمل برتھ میں ہوتا ہے. اینڈ جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بریسٹ فیڈنگ کے ایشوز آتے ہیں بعد میں وہ پھر بچے کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو سب سے بڑا ڈفرینس جو ہے پوسٹ آپ ریکوری ہے. سو مدر اگر لیٹ ریکور ہوگی وہ بچے کے ساتھ بانڈنگ اس کی اس طرح نہیں ہوگی, بریسٹ فیڈنگ اس طرح سے اسٹیبلش نہیں ہوگی, مٹرنل مینٹل جو ہیلتھ ہے وہ افیکٹڈ ہوگی, چانسز آف پوسٹ نیٹل ڈپریشن جو ہے اس کے زیادہ ہو سکتے ہیں. لیکن جو سب سے اچھی بات ہماری پاکستانی کلچر کی ہے جو میں ڈفرینس فیل کرتی ہوں فرام ویسٹرن ورلڈ از دا فیملی سپورٹ. آئی مین اٹس بلیسنگ. اگر میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ مدرز جو ہیں وہ اکیلی ہوتی ہیں, ان کو سب کام پھر خود کرنے پڑتے ہیں, پھر وہ برتھ کے بعد شاپنگ بھی کر رہی ہیں, بچے کو بھی لے کے جا رہی ہیں, دوسرے بچوں کو اسکول بھی ڈراپ کر رہی ہیں. جو سب سے بڑی اچھی بات ہمارے کلچر میں ہے فیملی سپورٹ. اینڈ آپ دیکھیں گے کہ پوسٹ نیٹل ڈپریشن کا جو ریٹ ہے وہ ہمارے کلچر میں کم ہے ایز کمپیئر ٹو دا ویسٹرن کلچر. دس از ون آف دا پازیٹیو سائڈ آف آور کلچر. ایبسلیوٹلی. مس کیریجز بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں. جی تھوڑا سا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کی نظر میں جتنے کیسز آپ نے دیکھے کہ مس کیریجز اسپیشلی جو فرسٹ 3 months میں ہم دیکھتے ہیں بہت ارلی سم ٹائمز مس کیریجز ہوتے ہیں, کیوں, کیا وجہ ہوتی ہے, کیا ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے مس کیریج ہو جاتا ہے؟ جی سب سے پہلی بات جو ہم کاؤنسل کرتے ہیں جب کسی کا خدا نخواستہ مس کیریج ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی بات ہم ان سے یہی کرتے ہیں کہ دیکھیں کوئی ایسا کام جو آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا. سو اپنے آپ کو اس مینٹل ٹارچر سے مت گزاریں, اپنے آپ کو بلیم نہ کریں. Having 1 or 2 miscarriages in your lifetime is normal without any complication. آپ انویسٹیگیشن تب کرتے ہیں جب آپ کے 3 آگے پیچھے مسکیریجز ہوں, اس کے بعد ہم بلڈ ٹیسٹ اور اس کے بعد ہم اور انویسٹیگیشنز کرتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کیا فیکٹر ہے. لیکن 80 to 90% آف دا مسکیریجز جب ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ مدر میں یا فادر میں کوئی پرابلم ہے. یہ قدرتی عمل ہے. آپ کروموزومل کے لیول پہ جب بیبی بن رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس میں کچھ چینجز آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ وہی بات ہے کہ جو چیز آگے جا کے کمپلیکیشن دے گی وہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت ارلی سٹیج پہ ہی اس کو مینیج کر لیتے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے میں نے بات کی کہ آج کل مدرز جو ہیں ڈیلے کر رہی ہیں پریگننسی. اگر آپ کی جو ایج ہے وہ ہائر ہے the chances of having miscarriages is higher. So after 35 the chance of miscarriages, the risk of miscarriages is higher. It increases with age. Okay. اگر 3-4 بچے اور سارے کے سارے سی سیکشن سے ہوئے, یعنی ایک عورت کے 3-4 سی سیکشن ہو گئے ہیں, نو میٹر کہ اس میں کتنا گیپ تھا, کیا اس کو کیئر کو یہ بتانا چاہیں گے آپ, کیا وہ کیا کیئر کرے اپنی باقی زندگی میں, چونکہ 3-4 آپریشن اس کے ہوئے ہیں, آئی ایم شیور کہ بہت کمپلیکیشنز اس کی زندگی میں آئیں گی اس کی وجہ سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کوشچنس لوگ اکثر یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنے سیزیرینز کی طرف آپ جا سکتے ہیں. اچھا, ایک تو اگر کسی مدر کے 3-4 آلریڈی سیزیرین ہو چکے ہیں تو اس کی جو فرسٹ ایڈوائس میں کروں گی وہ فیملی پلاننگ کی کروں گی. بیکاز مدر لائف از سو امپورٹنٹ فار دا ریسٹ آف چلڈرن جو ان کے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ اور کریں. اور سبین آپ کا کوشچن کہ کتنے سیزیرین کر سکتے ہیں, یو کین ہیو ایز مینی سیزیرین سیکشن ایز یو وانٹ, لیکن آپ نے اس چیز کا خیال کیا جتنے آپ کے سیزیرین ہوں گے اتنی آپ کی کمپلیکیشن ایٹ دا ٹائم آف ڈلیوری زیادہ ہوتی جائے گی. سو فار ایگزامپل جن کے 3 یا 4 سیزیرین ہوتے ہیں تو ان میں ایک سب سے بڑا جو رسک ہوتا ہے جو کہ کمپرومائز کر سکتا ہے مدر کی لائف کو بھی ایٹ دا ٹائم آف برتھ, وہ یہ ہوتا ہے کہ جو پلیزنٹا ہے یا آفٹر برتھ جس کو ہم کہتے ہیں وہ اٹیچ ہو جاتا ہے اسکار کے ساتھ, جو کہ ووم کے اسکار کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. اور جب اس کی برتھ ہوتی ہے اس ٹائم پہ تو اس وقت اتنی بلیڈنگ ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہوتا کہ آپ یوٹرس کو نکال دیں. اور سم ٹائم اس کو نکالنے کے بعد بھی مدر کی لائف کمپرومائز ہو جاتی ہے. سو اٹس ناٹ دا نمبر آف سیزیرین سیکشن, آپ 6 کر لو, 7 کر لو, 8 کر لو, لیکن آپ امیجن کریں کہ کتنا وہ اسکار تھن ہوتا جائے گا ود ٹائم اور مدر کی لائف ایکچولی کمپرومائز ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ اویئرنیس ہماری سوسائٹی میں ہے ہی نہیں, اور آنیسٹلی اس بارے میں تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہوتے نا, ہم فیملی میں بات, کپلز آپس میں ڈسکشن نہیں کر رہے ہوتے کہ جی گھر کے بڑے دیکھ لیں گے, اور گھر کے بڑوں سے آپ کا کوئی اتنا پردہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ساس سے یا آپ کسی اور سے بیٹھ کر ان چیزوں پر ڈسکشن نہیں کر رہے ہوتے. اینڈ ان فیکٹ
آپ کے بڑے بھی کبھی آپ کے چیک اپ کے لیے نہیں جا رہے ہوتے کہ کم از کم آپ چیک اپ کروائیں ریگولر, اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ پلان کریں ہر چیز کو. اور یہ جب پلاننگ ہوتی ہے تو اس میں آپ ماں اور بچے دونوں کی زندگی پہ آپ کو رسک نہیں لے رہے ہوتے. آخر میں بس جو ایک اور چیز جو ہم اس سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی, اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیجیے گا. اچھا, ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی اب یہ بالکل دوسری طرف ہم چلے گئے ہیں. یہ ٹریٹمنٹ ہے فار مینوپاز. مینوپاز از کہ جب آپ 40 کو کراس کرتے ہیں تو خواتین میں ہارمونز لیول جس میں ایسٹروجن اور پروجسٹرون کے لیول کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے بہت سے سمٹمز ڈیولپ ہوتے ہیں. آپ نے اکثر خواتین کو دیکھا ہوگا, وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, بالوں کا گرنا, ٹائرڈنس, فٹیگ, ہاٹ فلشز, یہ ساری کی ساری علامات ہوتی ہیں. تو اس میں پھر ہم ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی ریکمینڈ کرتے ہیں جو کہ ایسٹروجن اور پروجسٹرون پہ بیسڈ ہوتی ہے. اور آج کل جو اویلیبل ہے وہ ایسی ہے کہ وہ اسکن سے ابزارب ہو سکتی ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیک ان دا فارم آف ٹیبلٹس. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جو ہارمون بیلنس ہے وہ نارمل پہ آ جاتا ہے. تو یہ جو سارے سمٹمز ہوتے ہیں جو کہ لیک آف ہارمونز, سمٹمز کو ریلیف کے لیے ہوتا ہے, سمٹمز کے ریلیف کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہے, کوئی اس کی جو آج کل فارمولیشن اویلیبل ہے ویسٹرن ورلڈ میں, جیسے میں نے کہا اسکن سے ابزارب ہوتی ہے, اس میں بہت لو رسک ہے آف کمپلیکس اینی کائنڈ آف سائڈ افیکٹ انکلوڈنگ بریسٹ کینسر. آپ نے جیسے کہا, میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گی کہ وہ علامات جو سمٹمز ہیں ان کے ریلیف, اس کے ریلیف کے لیے ہوتی ہے, لیکن لانگ ٹرم بینیفٹس جو مین بینیفٹ اس کا ہے وہ بون پروٹیکشن, جیسے آپ جس کو آپ آسٹیوپروسس کہتے ہیں, جو عورتوں میں بہت جسے ہڈیوں کی کمزوری کہتے ہیں. تو یہ HRT از اے ویری گڈ ٹریٹمنٹ فار آسٹیوپروسس. اور دوسرا یہ کہ یہ ہارٹ کے, آپ کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی کہ 50 کے بعد وومن میں ہارٹ اٹیک کا رسک ہائر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو مین, اینڈ اٹس بیکاز آف دا مینوپاز, ان کے ایسٹروجن لیول کم ہو جاتے ہیں. سو HRT اس کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے. بیسیکلی اس عورت کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے, یا میں کہوں گا کہ محفوظ بنانے کے لیے ایک کوشش ہو سکتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, ساتھ موجود تھیں, اس موضوع پر ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ہمیں بریک کی طرف بڑھنا, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. سینسرائن ریپڈ ایکشن صرف 60 سیکنڈز میں آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسرائن ریپڈ ایکشن کا روزانہ باقاعدگی سے استعمال. پیشنٹس واپس آ کے بتاتے ہیں سچ سے بڑی طاقت کوئی نہیں, مگر یہ حقیقت سامنے لائے گا کون؟ ہر ہیڈ لائن کے پیچھے ہوتی ہے ایک انکہی کہانی. تحقیق اور تصدیق کے بغیر یہ کہانی انسنی رہ جاتی ہے. ہر خبر کی سچائی جاننے کے لیے, فیک نیوز اور پروپیگنڈا کی وبا سے بچنے کے لیے باخبر رہیں, با اثر رہیں. نیوز لائن with ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان, only on PTV News. سینسرائن ریپڈ ایکشن صرف 60 سیکنڈز میں آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسرائن ریپڈ ایکشن کا روزانہ باقاعدگی سے استعمال. پیشنٹس واپس آ کے بتاتے ہیں اٹ ورکس. ہفتے میں کتنا کچھ بدل جاتا ہے.
अब हफ्ते की कोई अपडेट मिस नहीं होगी जब चलेगा जोंग वीकली डिजिटल मैक्स। 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS। रहो अपडेटेड एंड लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद और फरमाइश पूरी करने का वक्त हुआ जाता है। पिछले से पिछले सेगमेंट में, हाँ 2 सेगमेंट पहले शुएब ने कहा था हमें सुनाएंगे शायरी, तो इरशाद। इतनी भी लंबी शायरी नहीं है, शेर ही है वैसे तो, सुबह का वक्त है लेकिन ताल्लुक जरा शाम से है। जी सुना। अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो आज की शेर सुनाने का एक मकसद है। वाह वाह तो करने दें, वाह वाह वाह। कर दें। आप ऐसे उदास होती हैं सर्दियों में? मैं तो गर्मियों में भी होती हूँ। ये भी अच्छा कहा। आज का हमारा मौजू है क्या मौसम का इम्पैक्ट होता है आपकी पर्सनालिटी पे इस तरह से कि आप उदास हो जाएं? जैसे कि हमने बहुत सी शायरी सुनी है, तो आज इसी टॉपिक की मुनासिबत से 2 मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। हमें एक शायरा ने ज्वाइन किया, मारिन नकवी साहिबा ने। हम उनसे इससे मुतालिक बात करेंगे कि क्या ज्यादातर शेर जो है वो उदासी के वो सर्दियों में लिखे गए हैं, और क्या वाकई लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मैं इस मौसम की वजह से बहुत डल या लो फील कर रहा हूँ। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है तलाल जुबैर साहब, उन्होंने भी ज्वाइन किया। आप दोनों को वेलकम करते हैं। तलाल साहब आपसे स्टार्ट करता हूँ, पेशेंट्स ज्यादा आते हैं सर्दियों में? पेशेंट्स जो है वो देखें, सर्दियाँ जो हैं वो एक ऐसा वेदर है कि जिसके अंदर जो जहनी मसाइल हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं। और उसकी वजह जो है वो हमारे तक यूवी रेज का ना पहुंचना, यानी कि जो सूरज की शुआएं हैं वो हम तक ना पहुंचना। अमूमन लोग जो कि 8 बजे दफ्तर जाते हैं और 4:30 या 5 बजे दफ्तर से बाहर निकलते हैं, तो उनको तो एक्चुअली सूरज की रोशनी जो है वो नहीं पहुंचती। तो एक तरीके से बगैर सूरज के दफ्तर जाते हैं और बगैर वो शुआएं लिए जो है वो दफ्तर से बाहर आ जाते हैं। और अगर आपको सूरज की नेचुरल रोशनी नहीं मिलती तो हमारे अंदर विटामिन डी की और बेशुमार ऐसे हार्मोन्स की कमी जो है वो होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमें विंटर ब्लूज हो रहे हैं। विंटर ब्लूज जो है वो हो रहे हैं। और ये जो उदासी है ये परसिस्ट करती है और हमारा फिर दिल नहीं करता बिस्तर से बाहर निकलने को, कहीं आने जाने को। जैसे अगर आप देखें कि गर्मियों के अंदर बाहर हालांकि गर्मी होती है लेकिन रश बहुत होता है सड़कों पे, लेकिन मगरिब के बाद सर्दियों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कि 7-8 बजे तक बिल्कुल जो है वो सन्नाटा होना स्टार्ट हो जाता है। और अमूमन ये जो वेदर है ना, जो खज़ां और सर्द मौसम यानी फॉल और विंटर के दरमियान का जो वेदर है, इसमें ये जो मूड है ये ज़्यादा इफेक्ट होता है। और फिर जो ही विंटर के बाद जो है वो जो हमारा फरवरी का सीजन आता है, स्प्रिंग का, तो जब फूल खिलते हैं तो फिर चेहरे भी मुस्कुराते हैं। कलर्स का भी बड़ा इम्पैक्ट होता है, इससे ये भी नेचर उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है। कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं इस पे भी हम जरूर आएंगे, लेकिन शायर भी बाहर आना शुरू हो जाते हैं इस मौसम में। ऐसा क्या होता है, क्या वाकई मूड का शायरी से काफी गहरा ताल्लुक है? बिल्कुल। देखें जो शायरी है ना, ये जो दिसंबर है वो एक मुकम्मल जो है वो इस्तारा है। तो सबसे पहले तो बायोलॉजिकल देखा जाए तो उसमें यह है कि जो सेंटोनियन जो लेवल्स है वो गिर जाता है, यानी बिकॉज सन जो है वो नहीं होता, इतनी ज़्यादा जो है वो रोशनी और जो धूप है वो नहीं होती, तो उस वजह से होता है। फिर ये है कि जो दिसंबर है वो साल का जो है वो आखिरी महीना होता है। तो दिसंबर जो है वो पहले महीने के जैसे कि वो इस्तारा है, तो साल के जैसे वो आखिरी महीना है। तो इसी तरह जैसे अगर उसको इस्तारे के तौर पे देखा जाए तो जैसे ज़िंदगी है तो वो ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। अगर आपको इंसान को ये पता चलता है कि उसकी ज़िंदगी का आखिरी महीना है और इसी तरह दिसंबर जो है वो आखिरी है, तो उसके जो अगर किसी को पता चलता है कि उसकी ज़िंदगी का आखिरी महीना है तो उसके जज्बात और एहसासात का जो लेवल है वो क्या होगा, उसकी शिद्दत क्या होगी। तो इसी तरह जो दिसंबर है उसमें जो आपके जज्बात और एहसासात हैं उसका जो लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है। और फिर जो सर्दियों की जो तवील रातें होती हैं
وہ جو ہے شعراء کو یا کوئی بھی جو آرٹسٹ ہے نا وہ اس کو اس اپنے ایک طریقے سے جو ہے وہ اس کو بیان کر رہا ہوتا ہے. اس پر لکھے کوئی شعر سردیوں کی اداس شاموں پہ؟ میں نے بھی لکھے ہیں. میں اس کو دسمبر کو جو ہے وہ استعمال نہیں کیا, لیکن یہ ہے کہ میں چونکہ میں نے پہلے ہی کہا نا کہ ہر جو شاعر ہے اس کے اپنے تجربات ہو. میں اس لیے آپ کے تجربہ آپ کے شعر کی ایسے ہی ہے. جو کچھ جو شاعر ہیں وہ اس کو خوبصورتی کے طور پہ کہتے ہیں, کچھ جو ہے وہ اس کو ہجر اور وصال کے طور پہ کہتے ہیں. جیسے میں جب اداس ہوتی ہوں تو میں مطلب میرے ایک شعر ہیں کہ میں شاید دیکھ کے سنا میں روتی ہوں مگر کہتی نہیں ہوں, بہت حساس ہوں ضدی نہیں ہوں. میں روتی ہوں مگر کہتی نہیں ہوں, بہت حساس ہوں ضدی نہیں ہوں. ہزاں رت ہے ہوائے بے بسی ہے, ہزاں رت ہے ہوائے بے بسی ہے, مگر میں کھل کے مرجاتی نہیں ہوں. گھٹن ہے اور گہری بے بسی ہے, گھٹن ہے اور گہری بے بسی ہے, کسے بتلاؤں میں اچھی نہیں ہوں. تو جب میں اداس ہوتی ہوں یا پریشان ہوتی ہوں تو میں اس طرح کے جو ہے شعر وہ کہتی ہوں. تو اسی طرح بہت سے جو شعراء ہیں وہ چونکہ اس کیفیت سے گزرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں, جیسے ارج صدیقی صاحب ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے جو دسمبر ہے اس کا استعارہ کو استعمال کیا ہے. ان کی نظم اگر میں پیش کروں تو میں آپ کو سنا دیتی ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے کہنا دسمبر آ گیا ہے, اسے کہنا دسمبر آ گیا ہے, دسمبر کے گزرتے ہی برس ایک اور ماضی کی گپا میں ڈوب جائے گا. اسے کہنا دسمبر لوٹ آئے گا, مگر جو خون سو جائے گا جسموں میں نہ جائے گا. اسے کہنا ہوائیں سرد ہیں اور زندگی کے کوہرے دیواروں میں لرزاں ہیں. اسے کہنا شگوفے ٹینیوں میں سو رہے ہیں اور ان پر برف کی چادر بچھی ہے. اسے کہنا اگر سورج نہ نکلے گا تو کیسے برف پگھلے گی. اسے کہنا کہ لوٹ آئے, اسے کہنا کہ لوٹ آئے. واہ جی واہ, کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب, شاعری سے آپ کو بھی لگاؤ ہے. ویسے ایسا تو نہیں ہوتا پیشنٹس آتے ہوں اور آپ ان کی فیلنگز کو ویلیڈیٹ کرنے, بیکاز اپنے انداز میں سارے اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی شاعر ہیں, جب وہ جیسے میں مرزا غالب کو سنتا ہوں, اور مرزا غالب جو ہیں ان کو ایک موڈ ڈس آرڈر تھا جسے بائی پولر ڈس آرڈر کہتے ہیں, اور ان کی جتنی بھی شاعری تھی اس کے اندر ان کے جو اپنا بیک گراؤنڈ پہ ڈس آرڈر تھا اس کا وہ اظہار کیونکہ وہ اپنی اندرونی ان کی انٹیوشن کی اپنی فیلنگز کا اظہار کر رہے ہوتے تھے. تو جب بھی میں ان کے شعر کبھی پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں تو مجھے وہ پورا جو ہے کسی نہ کسی ایک سائنٹیفک اس کا ڈس آرڈر کا ایک سٹرکچر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی کیفیت کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری اندر کی فیلنگز ہیں اس کے اندر جو ہمارے اندر خاص طور پر سردیوں کے اندر جو ہم مایوسی کا اور جو ایک بہت لو موڈ کا شکار ہو جاتے ہیں, بنیادی طور پر انسان کو ہیومن بینگ کہا جاتا ہے, لیکن ہیومن بینگ کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ ایک کیمیکل بینگ بھی ہے, اور ہمارے اندر 2000 سے زیادہ کیمیکلز ہیں جس سے کہ ہماری پوری جو ہمارا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے وہ کام کرتا ہے, اور ان میں سے جو 16 ہیں وہ ہارمونز ہیں جو کہ بہت اہم ہیں. کچھ ابھی ڈاکٹر صاحبہ کچھ ہارمونز کی بات کرنے کا تعلق جو ہے وہ ہماری گائنیکولوجیکل ہیلتھ سے ہے, لیکن کچھ ایسے ہارمونز ہیں جیسے کہ ہمیں جب صبح جب اٹھتے ہیں تو ہمیں ایک کک سٹارٹ چاہیے ہوتا ہے ایک ہارمون کا جسے کہ ہم کارٹیسول کہتے ہیں, اور جو کارٹیسول ہے یہ شام تک اس کا تعلق جو ہے وہ سورج کے ساتھ ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ہمیں کارٹیسول کک ملتا ہے. سورج ڈوبتا رہے گا, لیولز ڈراپ, اس کے لیول جو ہی ڈراپ ہوں گے تو میلاٹونن کے لیول ہائی ہونا شروع ہو جائیں گے جو کہ نیند کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ نیچرلی 4:30-5 بجے تک جو ہے وہ چونکہ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو ہماری اندر جو وہ ایک میلاٹونن کا لیول ہے وہ انڈیوس ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے, سستی آنا شروع ہو جاتی ہے, پھر کہیں جانے کو دل نہیں کرتا, اور ہم عموماً ہاتھ ملتے رہتے ہیں کہ اب ٹھنڈ بہت ہے. حالانکہ سردی کا تو بہترین علاج ہے کہ آپ پراپر کپڑے پہن لیں تو آپ کو سردی نام کی کوئی چیز, لیکن لوگ زیادہ پھر ہیٹنگ کا استعمال کرتے ہیں جس سے کہ آپ مزید جو ہے وہ ڈراؤزی سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, انرجی کا لیول جو ہے وہ بہت لو ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہمارے سلیپ کے جو پیٹرنز ہیں وہ چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ہماری ایپیٹائٹ جو ہے وہ چینج ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. صرف دھوپ لگوا لیں دن میں گھنٹہ کو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ایگزیکٹلی, کہ اگر آپ دیکھیں ہمیں جو ہے وہ 2500 سے 10,000 LUX یعنی لکس, یہ
روشنی کو میئر کرنے کا یونٹ ہے کہ 2500 سے 10,000 LUX ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ایسے ممالک جہاں پر سورج ہی نہیں نکلتا, اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, کینیڈا ہے, رشیا ہے, تو یہ ایسے ممالک ہیں. پھر آپ کا نارتھن یورپ بھی ہے جہاں پر دھوپ جو ہے وہ ونٹرز کے اندر نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے, یا بہت لمبے لمبے جو ہے وہ راتیں ہوتی ہیں اور بہت تھوڑی سی اماؤنٹ کے لیے دن ہوتا ہے. تو وہاں پر بھی جو لوگ ہیں ان کو موڈ ڈس آرڈر زیادہ ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو جسے ہم کہتے ہیں سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر, سیڈ کے نام سے جو جانا جاتا ہے, یہ بہت کامن ہوتا ہے وہاں پر. اور پھر وہاں پر جو ہے لوگوں کو باقاعدہ لائٹ تھراپی دی جاتی ہے, اور جس کے اندر کہ آپ کو ایک ایسے کمرے میں بٹھا دیا جاتا ہے جہاں پر بہت تیز روشنی ہوتی ہے. جیسے کہ ایون آپ کا جو اسٹوڈیو ہے تو یہاں رہ کے ڈپریشن نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پہ اتنی تیز لائٹس ہیں کہ وہ آپ کا جو موڈ ہے اس کو ویسے خوشگوار کر دیں. تبھی ہم لوگ صبح کہہ رہے تھے نا کیسے آپ لوگ صبح اتنے انرجیٹک ہوتے ہیں, تو دس از دی ریزن لائٹس کا بڑا کمال. ڈاکٹر صاحب فیمیلز پہ ریشیو زیادہ ہے یا میلز میں؟ اصل میں پوری دنیا کے اندر 5% لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہوتے ہیں. اس کا تعلق میل یا فیمیل سے نہیں ہے, لیکن جنرلی پاکستان کا جو ویدر ہے اس کے اندر 1.5% لوگ جو ہیں وہ سیڈ کا شکار ہوتے ہیں. اور یوزلی فیمیلز کے اندر جو ڈپریشن ہے ان جنرل یا موڈ ڈس آرڈر جو ہیں وہ میل کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کیونکہ عورتوں کے جو تھرو آؤٹ جو ہے وہ منتھ ایک ہارمونل چینجز کا انہیں جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. کبھی وہ فیملی وے میں جا رہی ہیں, کبھی کچھ اور ملٹیپل ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر ہارمونل چینجز جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں, اور اتار چڑھاؤ آ رہا ہوتا ہے. تو ان کے اندر وہ جو گلومی والی فیلنگ ہے, جو سیڈنس والی فیلنگ ہے, وہ کمپیریٹیولی زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا میل. تمہارے سب خواتین کے لیے شعر زیادہ کہے گئے ہیں دسمبر کے حوالے سے. وہ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ خواتین زیادہ کہیں, وہ کوئی بھی ہے جو جس کے موڈ سوئنگز, اور آرٹسٹ کوئی بھی ہے وہ اس سب کے ہی جو ہے وہ موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے شاعروں کو دھوپ میں بیٹھنا چاہیے گھنٹہ دیکھیں جو دھوپ ہے نا وہ بھی ایک دسمبر جو ہے, اور دسمبر کی جو دھوپ ہے وہ بھی ایک استارے کے طور پہ ہے. جو اگر آپ دھوپ میں بیٹھیں گے, یا جو دسمبر کی جو دھوپ ہوتی ہے وہ بہت کم وقت کے لیے ہوتی ہے, لیکن اس کی جو حدت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جب ہم اس کو استارے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی جو زندگی میں جو خوشیاں ہیں وہ بہت کم وقت کے لیے آتی ہیں, لیکن جو خوشیاں ان کی حدت ہوتی ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ آپ کو گرماتی ہے. تو دسمبر کی جو دھوپ ہے وہ بھی ایک استارے کے طور پہ. دسمبر کی دھوپ پہ جو مائنڈ پہ آپ کے آ رہا ہو اس وقت کسی شاعر کا دھوپ پہ ہے اس طرح میں نہیں ہے, لیکن میں کوئی نظم آپ کو سنا دیتی ہوں. اسی سے مائنڈ اپ کرتے ہیں. بس ایک میری بات نہیں تھی, سب کا درد دسمبر تھا. برف کے شہر میں رہنے والا ہر ایک فرد دسمبر تھا. پچھلے سال کے آخر میں بھی حیرت میں ہم تینوں تھے, ایک میں تھا ایک تنہائی تھی, ایک بے درد دسمبر تھا. اپنی اپنی ہمت تھی اور اپنی اپنی قسمت تھی, ہاتھ کسی کے نیلے تھے اور پیلا زرد دسمبر تھا. ارے واہ. پھولوں پر تھا سکتا تاریخ اور خوشبو سہمی سہمی تھی, خوف زدہ تھا گلشن سارا اور دہشت گرد دسمبر تھا. یہ جو تیری آنکھ میں پائی, یہ جو تیری بات میں سردی, اتنی ہمیں بتاؤ تم کیا ہمدرد دسمبر تھا. واہ. اتنا ہمیں بتاؤ تم کیا ہمدرد دسمبر تھا. واہ کیا بات ہے. وقت مختصر تھا لیکن ہم نے کوشش کی کہ اس موضوع پر گفتگو کریں کہ جو دسمبر ہے اس کا ہمارے موڈ پر کیا اثر ہوتا ہے, بڑے ڈیٹیل سے ہم اس ڈسکس کر پائے. بہت شکریہ دونوں کا جی ساتھ موجود تھے, گفتگو کرتے. دھوپ لگوائیں, ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے دھوپ لگوائیں, وٹامن ڈی لیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کے موڈ کا لیول بہتر ہو. سولوشن کی بات کرنی چاہیے ساتھ ساتھ. ہم پرابلم کو ہی کوستے رہتے ہیں کہ یہ پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے, سولوشن اپنے ارد گرد لوگوں کی ہیلپ کریں اور سب سے پہلے اپنی مدد کریں. ایبسولوٹلی. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, دوبارہ ملاقات آپ سے کریں گے منڈے کو. اللہ حافظ.